بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز خاص کی مزید دو مثالیں پڑھیں گے۔ خاص کی یہ دوسری مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا علیہم ان خاوندوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلے مسئلے کا خلاصہ اور اس پر متفرع ہونے والے مسائل سماعت کر لیں، اور اس کے بعد عبارت و ترجمہ، اور اس کے بعد پھر دوسری مثال۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی مہر کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں شریعت کی جانب سے، شریعت کی طرف سے عورت کی مہر کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں۔ احناف کے نزدیک جانب زیادتی میں کوئی حد نہیں، زیادتی میں کوئی حد نہیں، جتنا بھی مہر مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جانب قلت کم از کم 10 درہم مہر ہوگا، کم سے کم 10 درہم مہر ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مہر میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ جانب زیادت میں اور نہ جانب قلت میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کوئی حد مقرر نہیں، نہ جانب زیادت میں اور نہ جانب قلت میں۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، اس طرح کم سے کم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جس پر بھی میاں بیوی راضی ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا، چاہے ایک مٹھی گندم ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری دلیل، احناف کی دلیل یہ ہے کہ ما فرضنا، یہ ہماری دلیل ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے قد علمنا ما فرضنا، معلوم ہوا کہ من جانب اللہ مہر کی کوئی حد، کوئی مقدار معین ہے۔ اب وہ کتنی ہے وہ قرآن مجید میں بیان نہیں، صرف تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا۔ اب کیا مقرر کیا، کتنا مقرر کیا، وہ قرآن مجید میں بیان نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان چاہیے۔ چنانچہ پھر ہم حدیث کی طرف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کم سے کم مہر جو ہے اس کی مقدار 10 درہم ہے۔ تو فرضنا یہ خاص ہے اور یہ مجمل ہے، تو ہم حدیث کی طرف گئے، اور یہ ما فرضنا خاص ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ امام شافعی اس کو قیاس کرتے ہیں عقد مالی پر۔ وہ کہتے ہیں نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے، تو عاقدین عقد کرنے والے جس پر بھی راضی ہو جائیں، جیسے کہ بیع وغیرہ میں، جی تو اس طرح وہ جس پر بھی راضی ہو جائیں وہ عوض بن جائے گا، ثمن بن جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اسی طرح نکاح میں بھی ہے، جیسے بیع میں ہے اسی طرح نکاح میں بھی ہے، چاہے کم مقرر کریں یا زیادہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں قیاس لا رہے ہیں۔ تو جب خاص کے مقابلے میں قیاس آ جائے اور خاص کے حکم میں تبدیلی ہو تو پھر اس کو ترک کر دیا جائے گا اور خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اور امام شافعی اس کو قیاس کرتے ہیں بیع پر۔
بلکہ قیاس بھی ہماری تائید کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں سرقہ پر، چوری پر، اور چوری میں جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ پر، 10 درہم ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم ہو تو نہیں کاٹا جائے گا۔ معلوم ہوا انسانی عضو کی کم از کم قیمت جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ انسانی عضو کی کم از کم قیمت 10 درہم ہے، اور نکاح میں بھی عورت بزا حوالے کرتی ہے، اور وہ بھی ایک انسانی عضو ہے، لہٰذا اس کی کم سے کم قیمت 10 درہم ہوگی۔ اب اس اختلاف پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفلی عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، جبکہ ہمارے نزدیک نکاح سنت نبوی ہے کہ النکاح من سنتی، اور دوسری جگہ پر ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نزدیک نکاح سنت نبوی ہونے کی وجہ سے نفلی عبادت پر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اور امام شافعی نکاح کو بیع پر قیاس کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک جس طرح بیع کو ایک ہی بار توڑا جا سکتا ہے، فسخ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک بار 3 طلاقیں ایک ہی طور میں دینا جائز ہے، جس طرح ایک طور میں ایک طلاق دینا جائز ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک جب 3 طلاقیں 3 طور میں دینا سنت ہے، تو ایک ہی طور میں 3 بار یا ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دینا بدعت ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک نکاح بیع کی طرح ہے، لہٰذا جب عورت خلا کا مطالبہ کرے تو خلا کی صورت میں نکاح فسخ ہو جائے گا، کہ جس طرح بیع کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے، فسخ نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ خلاصہ اور اس پر متفرع ہونے والے چند مسائل۔ اب آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا، وہ جو ہم نے مقرر کیا علیہم ان خاوندوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ تو زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے، مشترک ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ان خاوندوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں۔ خاص فی التقدیر الشرعی فلا یترک العمل بہ، تو یہ ما فرضنا یہ خاص ہے فی التقدیر الشرعی تعیین شرعی میں، تعیین شرعی کے اندر۔ فلا یترک العمل بہ، تو اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بے اعتبار انہ عقد مالی، اس قیاس کے ساتھ کہ عقد مالی ہے، یہ قیاس کرتے ہوئے کہ عقد مالی ہے تو اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، اس کا قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْقُولًا إِلَىٰ رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، تو مال کی تعیین اس میں سپرد کی جائے گی زوجین کی رائے کی طرف۔ کما ذکرہ الشافعی، کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ اس کو ذکر کیا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ نے۔ وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، اور اسی اختلاف پر متفرع ہوتے ہیں، اور اسی اختلاف پر متفرع کیا جائے گا یا متفرع ہوتے ہیں
چند مسائل، وہ کیا ہے؟ ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح، کہ خلوت اختیار کرنا نفلی عبادت کے لیے، ان التخلی خلوت اختیار، بے شک خلوت اختیار کرنا، لنفل العبادت نفلی عبادت کے لیے، افضل من الاشتغال بالنکاح یہ زیادہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے نکاح کے ابطال کو، باطل کرنے کو، بالطلاق طلاق کے ساتھ، کیف ما شاء الزوج جس طرح خاوند چاہے، جس طرح شوہر چاہے، من جمع و تفریق جمع کرنے میں اور جدا جدا، یعنی اگر وہ ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے، ایک ایک دن دے اور دوسری دوسرے دن، تیسری تیسرے دن، اس طرح ایک طور میں طلاق دے، و تفریقن یا جدا جدا، یعنی ہر طور کے اندر ایک طلاق دے، تو جس طرح خاوند چاہے انہوں نے نکاح کے باطل کرنے کو مباح قرار دیا ہے، جس طرح خاوند چاہے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور 3 طلاقیں کٹھی بھیجنا، جملۃ واحدہ ایک ہی وقت میں۔ وَأَبَاحَ انہوں نے مباح قرار دیا ہے، ارسال الثلاث 3 طلاقیں کٹھی بھیجنا، جملۃ واحدہ ایک ہی وقت میں۔ وَجَعَلَ عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے عقد نکاح کو کہ یہ قبول کرنے والا ہے فسخ کو، بالخلع خلا کے ساتھ۔ انہوں نے قرار دیا ہے کہ عقد نکاح یہ قبول کرنے والا ہے فسخ کو، بالخلع خلا کے ساتھ۔ تو یہ تھی عبارت پہلی دوسری مثال کی۔ اب تیسری مثال خاص کی، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور خاوند سے جو پہلے کے علاوہ ہو، پہلے کا غیر ہو۔ احناف اور شوافی کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے احناف اور شوافی کا، کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، عاقلہ بالغہ باکرہ، وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے جب عورت عاقلہ بالغہ ہو، بشرطے کہ کف میں ہو، برابر والوں میں ہو، تو نکاح ہو جائے گا عورت کی عبارت سے۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کی عبارت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ عورت، اس کی عبارت سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل خبر واحد ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس عورت نے بھی نکاح کیا اپنی ذات کا، بغیر اذن ولیہا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو امام شافعی یہ دلیل ذکر کرتے ہیں خبر واحد، کہ جس عورت نے بھی نکاح کیا اپنی ذات کا،
اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہماری دلیل یہ آیت ہے، حتی تنکیحا زوجن غیرہ، اور تنکیحا کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور قاعدہ خاص کا حکم آپ پڑھ چکے کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے اور دونوں میں جمع و تطبیق کرنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خبر واحد ہو یا قیاس ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہ خاص ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ معلوم ہوا عورت کی عبارت سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ہماری دلیل یہ تنکیحہ کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یہ خاص ہے کہ وہ عورت نکاح کرے، تو اس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ عورت عاقلہ بالغہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور ہم دوسرا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب راوی کا عمل، اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ جب راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو تو اس حدیث کے مؤول یا منسوخ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جب راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو تو پھر اس حدیث کے مؤول یا منسوخ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا اپنا عمل بھی جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، ان کا نکاح، یہ ان کی بھتیجی ہیں، ان کا نکاح انہوں نے کروایا اس وقت جب حضرت عبد الرحمن کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ حاضر نہیں تھے، تو معلوم ہوا کہ عورت کی عبارت سے نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ حضرت عائشہ کا عمل ہے، اپنا عمل ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ اب اس مسئلے پر، اس اختلاف پر چند جو ہے مسائل نکلتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں اس اختلاف پر۔ ان میں یہ ہے کہ اگر ولی کے بغیر عاقلہ بالغہ عورت نے نکاح کیا تو ہمارے نزدیک چونکہ یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہٰذا خاوند کے لیے وطی کرنا حلال ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک نکاح ہوا ہی نہیں، لہٰذا وطی کرنا حلال نہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہٰذا خاوند پر مہر لازم ہو جائے گا، جبکہ شوافی کے نزدیک جب نکاح ہی نہیں ہوا تو مہر بھی لازم نہیں۔ اسی طرح ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہذا خاوند پر جو ہے رہائش اور نفقہ یعنی خرچہ دینا یہ لازم ہوگا، جبکہ امام شافعی پر کے نزدیک خاوند پر، مرد پر رہائش اور نفقہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لہذا خاوند پر جو ہے اگر اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، نکاح منعقد نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک 3 طلاقوں کے بعد وہ خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ حلالہ نہ کروا لے، حلالہ نہ ہو جائے، یعنی کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ اسے وطی بھی کرے اور اس کے بعد وہ اسے طلاق دے، تو اس کے بعد وہ پہلے خاوند سے، سابقہ خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ جبکہ
امام شافعی کی جو قدما ہیں یعنی قدیم شوافع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو حرمت مغلظہ بھی نہیں آئی، یعنی طلاقیں ہوئی نہیں، برخلاف متاخرین شوافع کے کہ وہ جو ہیں احناف کے ساتھ ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور اس کے بعد پھر وہ اسے طلاق دے اور اس کے بعد وہ پھر سابقہ خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ سبق کا خلاصہ اور اس پر متفرع ہونے والے چند مسائل۔ آئیے اب ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور سے، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور سے، یعنی کسی اور خاوند سے، غیرہ جو پہلے کا غیر ہو، جو پہلے کے علاوہ ہو۔ پوری آیت ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر پھر اس نے طلاق دی، خاوند نے، یعنی تیسری طلاق دی، اگر خاوند نے تیسری طلاق دی تو یہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے، اس خاوند کے لیے، اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور خاوند سے جو پہلے کے علاوہ ہو۔ تو خاص فی وجود النکاح من المرأۃ، یہ خاص ہے فی وجود النکاح، نکاح کے ثبوت میں، وجود نکاح کے ثبوت میں، من المرأۃ عورت کی طرف سے۔ فلا یترک العمل بہ، تو اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما روی عن النبی علیہ السلام، بسبب اس حدیث کے جو روایت کی گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس کسی عورت نے بھی اپنی ذات کا، اپنا نکاح کیا، یعنی اپنی ذات کا، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ، اور اسی اختلاف پر متفرع ہوا، اسی اختلاف پر متفرع ہوا، فی حل الوطی، وطی کا حلال ہونا۔ ہمارے نزدیک وطی حلال ہے، شوافع کے نزدیک نہیں، نکاح نہیں ہوا۔ ولزوم المہر، اور اسی اختلاف پر متفرع ہوا لزوم مہر کا، کہ خاوند کے ذمہ مہر لازم ہے کیونکہ نکاح ہو گیا۔ والنفقۃ والسکنہ، اور اسی اختلاف پر متفرع ہوا نفقہ یعنی خرچہ، والسکنہ اور رہائش۔ ووقوع الطلاق، اور طلاق کا واقع ہونا۔ والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح، اور اسی اختلاف پر متفرع ہوا وہ نکاح جو 3 طلاقوں کے بعد ہو۔ علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، بنا بر اس کے کہ جس کی طرف گئے ہیں قدماء اصحابہ، یعنی اصحاب شافعی، کہ جس طرف گئے ہیں امام شافعی کے قدیم اصحاب، قدماء، کہ جس کی طرف گئے ہیں قدیم شوافع، بخلاف ما اختارہ المتاخرون منہم، بخلاف اس کے جس کو اختیار کیا ہے ان میں سے متاخرین نے، برخلاف اس کے جس کو اختیار کیا ہے
ان میں سے متاخرین نے۔ تو امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خلاصے کو دوبارہ غور سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ العزیز مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔